السلام علیکم ورحمۃ اللہ سامعین، ویلکم ٹو مائی چینل بی شام۔ سامعین، آج میں آپ کے سامنے جو مضمون پڑھوں گی وہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اور طب ہے۔ یہ اس کی قسط نمبر 3 ہے اور اس کی پہلی 2 ایک ساتھ ہماری پلے لسٹ میں شامل ہیں، آپ چاہیں تو وہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ اور یہ مضمون 5 اگست 2021 کے الفضل میں شائع ہوا تھا، یہ وہاں سے میں پڑھ رہی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سونے، چاندی اور ریشم کا استعمال۔ عرض کی گئی کہ چاندی وغیرہ کے بٹن استعمال کیے جاویں۔ فرمایا 4 ماشا تک تو حرج نہیں، لیکن زیادہ کا استعمال منع ہے۔ اصل میں سونا چاندی عورتوں کی زینت کے لیے جائز رکھا ہے، ہاں علاج کے طور پر ان کا استعمال منع نہیں۔ جیسے کسی شخص کو کوئی عارضہ ہو اور چاندی یا سونے کے برتن میں کھانا طبیب بتلاوے تو وہ بطور علاج تک وہ استعمال کر سکتا ہے۔ ایک شخص حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا، اسے جوئیں بہت پڑی ہوئی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ تو ریشم کا کرتا پہنا کر، اسے جوئیں نہیں پڑتیں۔ ایسے ہی خارش والے کے لیے ریشم کا لباس مفید ہے۔ ملفوظات جلد ہفتم صفحہ 120 تا 121۔ دربارہ عورتوں کے امراض۔ عورتوں کے بعض امراض اس قسم کے ہوتے ہیں کہ ان کے علاج کے لیے کھلی ہوا کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے بعض رؤساء میں جو اشد درجہ کا پردہ رائج ہے، میں اس کے خلاف ہوں۔ بعض عورتوں کو بعض وقت کھلی ہوا میں پھرانا چاہیے۔ دیکھو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا رفع حاجت کے لیے باہر جایا کرتی تھیں، کیا پھر آج کل کے رؤساء کی عورتیں ان سے بڑھ کر ہیں؟ ملفوظات جلد ہفتم صفحہ 213۔ دربارہ برف کی کلفیاں۔ اس کے بعد سردی کی شدت کا ذکر رہا کہ رات کو برف جم گئی اور اکثر لڑکوں نے اس سے کلفیاں بنا کر کھائیں، جس سے اکثر بیمار ہو گئے ہیں۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ اس کا استعمال اس موسم میں بہت مضر ہے۔ ملفوظات جلد ہفتم صفحہ 296۔ دربارہ کثرت پیشاب۔ آپ دودھ کثرت سے پئیں، وہ اس مرض میں بہت مفید ہے۔ ملفوظات جلد ہفتم صفحہ 329۔ طب ماتحت حکم خدا۔ طب اور معالجات کا تذکرہ تھا۔ فرمایا طب ماتحت حکم خدا۔ یہ سب ظنی باتیں ہیں، علاج وہی ہے جو خدا تعالیٰ اندر ہی اندر کر دیتا ہے۔ جو ڈاکٹر کہتا ہے کہ یہ علاج یقینی ہے، وہ اپنے مرتبہ اور حیثیت سے آگے بڑھ کر قدم رکھتا ہے۔ بکرات نے لکھا ہے کہ میرے پاس ایک دفعہ ایک بیمار آیا، میں نے بعد دیکھنے حالات کے حکم لگایا کہ یہ ایک ہفتے بعد مر جائے گا۔ 30 سال کے بعد میں نے اس کو زندہ پایا۔ بعض ادویہ کو بعض طبائع کے ساتھ مناسبت ہوتی ہے، اسی بیماری میں کے واسطے ایک دفعہ مفید پڑتی ہے اور دوسرے کے واسطے ضرر رساں ہوتی ہے۔ جب برے دن ہوں تو مرض سمجھ میں نہیں آتا، اور اگر مرض سمجھ میں آ جائے تو پھر علاج نہیں سوچتا۔ اسی واسطے مسلمان جب ان علوم کے وارث ہوئے تو انہوں نے ہر امر میں ایک بات بڑھائی۔ نبض دیکھنے کے وقت سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا کہنا شروع کیا، اور نسخہ لکھتے وقت هو الشافی لکھنا شروع کیا۔ ملفوظات جلد ہفتم صفحہ 383۔ ذکر دربارہ بیماریاں۔ کچھ بیماریوں کا ذکر تھا۔ فرمایا میرا مذہب بیماریوں کے دعا کے ذریعے سے شفا کے متعلق ایسا ہے کہ جتنا میرے دل میں ہے اتنا میں ظاہر نہیں کر سکتا۔ طبیب ایک حد تک چل کر ٹھہر جاتا ہے اور مایوس ہو جاتا ہے، مگر اس کے آگے خدا تعالیٰ دعا کے ذریعے سے راستہ کھول دیتا ہے، دعا کے ذریعے سے راہ کھول دیتا ہے۔ ملفوظات جلد ہفتم صفحہ 386۔ دودھ اور بخار۔ اگر دودھ ہضم ہونے لگ جاوے تو بخار اس سے بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ ملفوظات جلد ہفتم صفحہ 292۔ ذیابیطس اور شہد۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس سے مجھے سخت تکلیف تھی، ڈاکٹروں نے اس میں شیرینی کو سخت مضر بتلایا۔ آج میں اس پر غور کر رہا تھا تو خیال آیا کہ بازار میں جو شکر وغیرہ ہوتی ہے اس سے تو اکثر فاسق فاجر لوگ بناتے ہیں، اگر اس سے ضرر ہوتا ہے تو تعجب کی بات نہیں، مگر اصل شہد تو خدا تعالیٰ کی وحی سے تیار ہوا ہے، اس لیے اس کی خاصیت میں دوسری شیرینیوں کی سی ہرگز نہیں ہوگی۔ اگر یہ ان کی طرح ہوتا پھر سب شیرینی کی نسبت شفاء للناس ملنا فرمایا جاتا، مگر اس میں صرف اصل ہی یعنی کہ شہد ہی کو خاص کیا ہے، مگر یہ خصوصیت اس کے نفع پر دلیل ہے، اور چونکہ اس کی تیاری بذریعہ وحی کی ہے، اس لیے مکھی جو پھولوں سے رس چوستی ہوگی تو ضرور مفید اجزاء کو ہی لیتی ہوگی۔
اس خیال سے میں نے تھوڑے سے شہد میں کیوڑا ملا کر اسے پیا تو تھوڑی دیر کے بعد مجھے بہت فائدہ ہوا، حتیٰ کہ میں نے چلنے پھرنے کے قابل اپنے آپ کو پایا، اور پھر گھر کے آدمیوں کو لے کر باغ تک چلا گیا اور وہاں 10 رکعت اشراق نماز ادا کی۔ ملفوظات جلد ہفتم صفحہ 248 تا 249۔ یہ آج کی قسط نمبر 3 تھی۔ انشاءاللہ ہم آنے والے قسطیں اس کی پڑھیں گے آپ کے سامنے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔